بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وطن عزیز پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ارض حرمین شریفین کے بعد ہمارے ملک کو ہر طرح کی نعمتوں سے جس طرح نوازا ہے، اور اس وطن کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے پر رکھی گئی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہزاروں جانیں قربان ہوئیں، خون بہا کہ پاکستان ایک آزاد، خود مختار، عادلانہ نظام والا وطن ہوگا۔ 75 سال گزر گئے، لیکن وہ جو خواہش تھی، وہ جو مشن تھا، وہ جو مقصد تھا، وہ پورا نہ ہو سکا۔ آج انصاف جو ہے اس کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ سودی نظام وہ ہمارے سامنے ہے۔ آپس میں بجائے اس کے کہ ہمارے تعلقات اتنے اچھے ہوتے کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہوتے، ایک دوسرے کے جسم و جان ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا عملی مظاہرہ ہماری زندگیوں میں دیکھنے میں آتا۔ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی ہمارے اوپر انگلی نہ اٹھاتا، اس کے برعکس ہم آپس میں دست و گریبان ہیں۔ پاکستان امداد اور قرضے پہ 75 سال میں چلتا رہا ہے۔ ہمارے پاس بہترین اللہ کے دیے ہوئے موسم ہیں۔ ہمارے پاس ٹورزم میں اگر ہم دیکھیں تو سوئٹزرلینڈ اور پتہ نہیں کون کون سے علاقوں سے خوبصورت ہمارا وطن ہے، لیکن ہمارے آپس کی تلخیاں، ہمارے آپس کی لڑائیاں، اور پھر کرپشن کے نام پر جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے یا ہوا ہے، اس نے سارے کے سارے سسٹم کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ آج دنیا پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آنا چاہتی ہے، ہمارے عرب اسلامی ملک آنا چاہتے ہیں، چائنا، امریکہ، پوری دنیا سے، لیکن وہ ہمارے سسٹم سے خوفزدہ ہیں۔ ہمارا فائل کا نظام انہیں جکڑے ہوئے ہے۔ ان حالات میں پاکستان میں ایک تبدیلی آئی، وہ تبدیلی پارلیمان کے ذریعے آئی۔ پاکستان ایک پارلیمانی جمہوری نظام رکھتا ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی، عمران خان صاحب چلے گئے، میاں شہباز شریف صاحب آ گئے، لیکن عمران خان صاحب نے اس کو غیر ملکی سازش قرار دے دیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آئین اور قانون سے ماورا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فوج، پاکستان کے سلامتی کے اداروں کو کردار ادا کرنے کی اپیل کرنی شروع کر دی۔ اور پھر جب یہ بھی نہ ہوا تو انہی اداروں کو جس طرح مطعون کیا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی، اس کی اساس، اس کی بنیاد، اس کی فوج اور اس کی قوم ہوتی ہے، اور اس میں جو بنیادی کردار ہوتا ہے وہ اس ملک کے انٹیلیجنس اداروں کا ہوتا ہے، سلامتی کے اداروں کا ہوتا ہے، جو اس ملک کو ہر طرح کے شرور سے محفوظ بناتے ہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جو صاحب اقتدار ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان اداروں کو اپنی مرضی اور منشا اور مزاج کے مطابق استعمال کرے، اور اگر وہ اس سے انکار کریں تو پھر وہی حال ہوتا ہے
جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک ذمہ دار کا نام لے کر جس طرح ایسے الفاظ جو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہیں وہ بولے جا رہے ہیں. اس صورتحال سے پاکستان کیسے نکلے گا؟ اس کا واحد حل سنجیدگی ہے. اس کا واحد حل اپنی سوچ اور فکر اور انا سے اوپر ہو کے سوچنا ہوگا. اگر شخصی اور جماعتی اور گروہی مفادات میں ہم اسی طرح ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش میں لگے رہے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا. ہماری پاکستان بننے کے بعد اب چوتھی نسل جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. کیسے نکلنا ہے اس صورتحال سے؟ اس کا واحد حل پہلے سنجیدگی ہے. پھر یہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے. جس کا جو دل چاہے، جس طرح چاہے، جس پہ چاہے، جو چاہے کہہ دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ مجرم کو محرم بنا دیں، محرم کو مجرم بنا دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نوبت یہاں تک آئی کہ پاکستان کے حساس ترین سلامتی کے ادارے ISI کے سربراہ کو آ کے پریس کانفرنس کرنی پڑی. کیوں؟ قوم کو یہ سوال بار بار پوچھنا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، کس نے مجبور کیا ان کو کہ وہ آئیں اور بات کریں. ناظرین، یہ 2-3 دن کی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جنرل ندیم انجم آئے اور انہوں نے آ کے بہت ساری چیزوں پہ بات کی جس پر 2 نقطہ نظر ہیں. ایک ہے کہ انہیں بالکل بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ایک ہے کہ انہوں نے درست کیا. کیوں کی انہوں نے بات؟ اس لیے کہ تقریباً پچھلے اکتوبر جب عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ آج کے بعد افواج پاکستان اور سلامتی کے ادارے وہ سیاسی نظام میں مداخلت نہیں کریں گے، یہ آپ کے لوگ ہیں، آپ سے ناراض ہیں، آپ ان کو راضی کریں، آپ ان کو منائیں، آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ لے کر چلیں یا نہ لے کر چلیں، یہ آپ کا کام ہے. اس دن سے نیوٹرل، جانور، میر جعفر، میر صادق، اوئے توئے سے شروع ہوتا 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 بات ارشد شریف شہید کے قتل تک آ گئی. انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے، ہمیں اپنے اداروں پر اعتماد ہے کہ ارشد شریف شہید کے قاتل جو ہے وہ سامنے آئیں گے اور حقیقت سامنے آئے گی. اگر ہم دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس خطے میں ارشد شریف کو قتل کیا گیا وہاں پر ہندوستانی خفیہ اداروں کا جس طرح تسلط ہے وہ سب کو علم ہے. ارشد شریف شہید کے قتل سے ایک تیر سے کئی شکار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور پھر سوشل میڈیا پر اور ذمہ داروں نے جس طرح پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کے ذمہ داروں نے، کچھ یوٹیوبرز نے جس طرح اس کو موڑنے کی کوشش کی، اور بیرونی دنیا میں بیٹھے کچھ لوگوں نے جن کے راہ کے ساتھ روابط کی ذرائع ابلاغ میں خبریں موجود ہیں، ان کا رخ پاکستان کی سلامتی کے ادارے اور افواج پاکستان کی قیادت کی طرف موڑنے کی کوشش کی. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ آپ کہہ لیں یا جون سا ریڈ لائن تھی جو کراس کی گئی، اور پھر جنرل ندیم انجم جو ہیں انہوں نے آ کے پریس کانفرنس میں کچھ حقائق بتائے. ناظرین، حقائق ہمیشہ تلخ ہوتے ہیں. یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے
کہ عرش شریف کا قتل کرنے والوں کا مقصد پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا تھا، پاکستان کی عسکری قیادت کو، سیاسی قیادت کو اور پاکستان کے سلامتی کے اداروں کو مطعون کرنا تھا۔ یا کیا یہ سچ نہیں ہے کہ رات کی تاریکیوں میں ہماری سیاسی قیادت ہماری عسکری قیادت کے پاس جاتی ہے اور صبح کے اجالوں میں انہیں برا بھلا کہتی ہے؟ کیا اس حقیقت سے ہم انکار کر سکتے ہیں؟ سچ تو یہی ہے کہ اقتدار کی حرص اور ہوس وہ آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ ہم نہیں سوچتے کہ ہمارے کس عمل سے کتنا نقصان ملک کو ہوگا، فوج کو ہوگا، سلامتی کے اداروں کو ہوگا، قوم کو ہوگا۔ آج اگر یہ لانگ مارچ پرامن ہے، محفوظ ہے اور انشاءاللہ محفوظ ہی رہے گا، تو اس کا کریڈٹ ملک کے سلامتی کے اداروں کو جاتا ہے، فوج کو جاتا ہے۔ ہماری حالت تو یہ تھی کہ ہم مسجدوں میں گن مینوں کے بغیر نماز ادا نہیں کر پا رہے تھے، ہمارے اسکولوں اور ہمارے کالجز اور ہماری یونیورسٹیوں میں پہروں میں تعلیم ہو رہی تھی، لیکن پھر ہم نے سوچا سانحہ پشاور اے پی ایس اسکول کے بچوں کے خون نے ہمیں ایک ٹیبل پر لا کر بٹھا دیا، اور الحمدللہ آج اس قوم اور فوج اور سلامتی کے اداروں کی وجہ سے پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ جنہوں نے بھی پلان بنایا ہوا ہے انہوں نے پاکستان کو لیبیا، عراق اور شام کی طرح تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جو انشاءاللہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ ان کا ہدف پاکستان کی سلامتی ہے، ان کا ہدف پاکستان کی فوج ہے، ان کا ہدف پاکستان کی قوم ہے۔ 1986-87 میں ایک پلان سامنے آیا تھا کہ پاکستان اب جغرافیائی ایسی صورتحال رکھتا ہے کہ پاکستان ٹوٹ نہیں سکتا، پاکستان سے اور ملک نہیں نکل سکتے، لیکن پاکستان بنجر ہو سکتا ہے اور پاکستان داخلی انتشار کا شکار ہو کے محتاج بن سکتا ہے۔ آج اس داخلی انتشار کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ صدر مملکت نے کوشش کی، چودھری پرویز الہی صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں۔ فیصلہ تو سیاسی قیادت نے کرنا ہے، فیصلہ عسکری قیادت نے نہیں کرنا۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی کردار ہی نہیں ہے، ہم سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں، پھر ہم سب کیوں دھکا لگا رہے ہیں کہ وہ سیاست میں ملوث ہو؟ آرمی چیف کا تقرر ہو یا فوج کے دیگر معاملات ہوں، قانون اور آئین کے مطابق جو ہوگا وہ ہو جائے گا۔ کیا اس طرح ممکن ہے کہ جتھوں کے ذریعے تقرریاں، ٹرانسفریں، پوسٹنگیں اور نظام کو تبدیل کیا جائے؟ یہ آج کا ہمارا موقف نہیں ہے۔ 2013-14 میں بھی ہم نے یہی بات کہی تھی، جب مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول صاحب لانگ مارچ کر رہے تھے، تب بھی یہی کہا تھا کہ جتھوں سے، دھرنوں سے نظام کو تبدیل کرنے کی باتیں درست نہیں ہیں۔ پھر پارلیمان کو ختم کرے، اس کے اوپر لکھے جتھا ہاؤس، جو بڑا جتھا لے آئے صوبوں میں بھی مرکز میں بھی، اس کو حکومت دے دیا کرے، پھر اگلا آ جائے، پھر اس سے اگلا آ جائے۔ اگر جہاد سے کرنا ہے تو پھر جہادی تحریکوں کو کل عدم کیوں قرار دیا ہوا ہے؟ ان کو بھی اجازت دے دے ریاست۔ پاکستان آج اگر جڑا ہوا ہے تو ایک آئین، قانون، دستور
اور پاک فوج کی وجہ سے جڑا ہوا ہے۔ جب آئین، قانون اور دستور کو کمزور کرتے ہیں تب بھی پاکستان کمزور ہوتا ہے، اور جب فوج اور سلامتی کے اداروں کو کمزور کرنے کی بات کی جاتی ہے تب بھی پاکستان کمزور ہوتا ہے۔ ہماری نوجوان نسل آج جن حالات کے شکار ہے ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ سیلاب زدگان جس حال کا شکار ہے، کیا ہم نے سوچا ہے؟ سردیاں آ رہی ہیں، موسم میں تبدیلی آ رہی ہے، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، ان غریبوں کا کسی نے سوچا ہے؟ کہاں جائیں؟ کس سے کہیں؟ آج بھی ممکن ہے، جیسے میں نے کہا صدر مملکت ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، یہ بیٹھیں، یہ کوشش کریں، محنت کریں۔ پاکستان میں تبھی استحکام آئے گا جب پاکستان اندرونی طور پر مستحکم ہوگا۔ یہاں پر تبھی انویسٹمنٹ آئے گی، یہاں پر تبھی خوشحالی آئے گی کہ جب یہاں امن ہوگا، استحکام ہوگا۔ ابھی وزیر اعظم صاحب چائنا کے دورے پر جو ہے وہ تشریف لے گئے ہیں۔ سعودی عرب، ہر کوئی ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صرف 1 سال یہاں امن اور استحکام آ جائے، یہ آپس کی ہماری لڑائیاں ختم ہو جائیں، 25-30 ارب روپے کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ جائے گی، اور یہ IMF اور یہ باقی معاملات اور یہ سارا سلسلہ اس سے کافی حد تک پاکستان کا یوم نجات ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم آپس میں دست و گریبان رہیں گے تو آج آپ دیکھیے کہ جو حصہ میرے نزدیک عرب دنیا میں پاکستان کو لیبر کا ملنا تھا یا انویسٹمنٹ کا ملنا تھا، وہ اور ممالک لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ انویسٹمنٹ کرنے والے کو اپنے مفاد سے تعلق ہے۔ وہ آپ کا بھائی بھی ہوگا تو ایک بھائی 1 بار 2 بار 4 بار 10 بار آخر ایک دن تھک جائے گا۔ یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ دوست ممالک کہتے ہیں امداد اور قرض کی بجائے انویسٹمنٹ لو، اپنے ملک کا ماحول بہتر کرو، اور اس ماحول کو بہتر کرنے کے لیے ہم سب کو محنت کرنی چاہیے۔ ناظرین، اس وقت بحرین میں بین المذاہب ہمانگی کے حوالے سے ایک عالمی کانفرنس ہو رہی ہے۔ پاکستان میں بھی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بہت گفتگو ہوتی ہے۔ اس کانفرنس کا بنیادی مقصد مکالمے کو تقویت دینا ہے۔ دنیا میں اسلاموفوبیا اور دیگر جو مسائل ہیں ان کا حل بھی مکالمہ ہے۔ مکالمے کے لیے کوششیں، اس سے پہلے حج کے فوراً بعد یا رمضان کے بعد ریاض میں ایک کانفرنس رابطہ عالم اسلامی نے کی تھی۔ اب یہ کانفرنس جو ہے وہ بحرین میں ہو رہی ہے، جس میں شیخ الازہر بھی تشریف لائے ہیں، اور بھی پوری دنیا سے علماء مشائخ آئے ہیں۔ ابو ظبی میں کانفرنس ہو رہی ہے۔ عالم اسلام جو ہے، جو مسائل اور مصائب ہیں ان پر گفتگو، ان کی قیادت کا بیٹھنا، یہ ایک بہت ہی اچھی اور بہتر بات ہے۔ ہمیں بھی پاکستان میں بین المذاہب، بین المسالک مکالمے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے احوال کو درست کرے اور ہمیں ایک دوسرے کا معاون و مددگار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔